آج کی یہ خصوصی ویڈیو خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب، شاید میری شکل دیکھ کر آپ مجھے پہچان جائیں. آپ کی ہماری بہت ساری ملاقاتیں ہوئی، کینیڈا میں، لندن میں، پاکستان میں، اور بہت ساری باتیں ہوئی. میں ہمیشہ آپ کی شخصیت سے امپریس رہا، اسی لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کہ جو ملک میں 45 ایئرس پہلے چھوڑ کے آ گیا تھا، وہاں ایک اچھا آدمی آ گیا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 2.5 سال سے الحمدللہ آپ ابھی تک گورنمنٹ میں ہیں، اور اللہ کرے آپ نہ صرف 5 سال بلکہ آئندہ بھی الیکٹ ہو. لیکن مجھے آپ سے شکایت یہ ہے کہ نہ آپ نے 2.5 سال میں پالیٹکس سیکھی، اور نہ آپ کو پاکستانیوں سے ڈیل کرنا آیا. آپ کو سپریم کورٹ نے صادق و امین کہا، کتنی بڑی بات ہے. لیکن آپ کو اتنی سی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کے عوام نہ لندن کے عوام کی طرح ہیں، انگلش لوگوں کی طرح، نہ نارتھ امریکہ کی طرح ہیں. ان کو تو بس چھوٹی موٹی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی عمران خان نے پاکستان میں مہنگائی کر دی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کی گورنمنٹ دوسری حکومتوں کے مقابلے میں، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کرپٹ گورنمنٹ کے مقابلے میں بہترین گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں، آپ یہ مہنگائی کے جن پہ کیوں نہیں قابو پا رہے. دیکھیں، عوام جو ہے نا، وہ دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کے پاس 20 ارب ہو گئے ہیں خزانے میں، یا آپ کو یو این اے والوں نے سلام کر دیا ہے. عوام یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو حکومت ہے اس نے مہنگائی بہت کر دی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، اور عوام عاجز ہیں، کبھی گیس نہیں مل رہی، کبھی پیٹرول نہیں مل رہا. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مافیاز ہیں، اور آپ کو پتہ انہیں کس کس محاذ پہ لڑنا پڑتا ہوگا. لیکن آپ سب چھوڑیے، آپ سب چھوڑ کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2.5 سال اور رہیں اور پاکستان کے عوام آپ کو پسند کریں، تو آپ کو سب سے پہلے عوام کی طرف دیکھنا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. ان کو بجلی دیجیے، پانی دیجیے، مہنگائی کم کیجیے، پھر آپ دیکھیے وہ آپ کو ہیرو بنائیں گے. اب آپ دیکھیے، جب آپ ٹورنٹو آئے تھے، انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا، میں اور آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے، جسٹ 1-1، ہمارے آس پاس کوئی نہیں تھا. میں نے آپ سے کہا، یار عمران، یہ پاکستان تو ہار رہا ہے. آپ نے کہا نہیں، فکر نہیں کرو، پاکستان جیت جائے گا. تو میں نے آپ سے کہا، او ہاؤ کوڈ یو بی شیور اباؤٹ اٹ. تو آپ نے کہا نہیں وہ پاکستان جیتے گا، میری ایک اسٹریٹجی ہے. اچھا، میں بڑا انشیور تھا، میں نے آپ سے دوبارہ پوچھا کہ میچ فکس تو نہیں ہے. تو مجھے اچھے سے یاد ہے آپ نے کہا تھا، یو گاٹ بی سلی ٹو آسک دس کوسچن. کوئی میچ فکس نہیں ہے، لیکن ہم جیتیں گے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی وہ کیا اسٹریٹجی ہے. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ جب بیٹنگ کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک دوسرا جو بیٹس مین تھا، آپ اس کے کان میں کچھ کہتے تھے ہر اوور میں، اور وہ کیا کرتا تھا کہ 3 بالیں روک لیتا تھا اوور کی، پھر آپ آتے تھے کریز پہ، 1 رن جو بناتا تھا، اور آپ ہر اوور کی کسی لوز بال پہ ایک چھکا مار دیتے تھے، اور پاکستان انڈیا سے جیت گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس میچ میں شاید آپ کو یاد ہو کہ کپل دیو اور گواسکر بھی تھے، اور میں خیال ہے گواسکر لیڈ کر رہا تھا، حالانکہ وہ ریٹائر ہو گیا تھا لیکن پھر بھی لیڈ کر رہا تھا. شاید آپ کو یاد ہو. اس کے بعد آپ دوبارہ آئے کینیڈا، ٹورنٹو میں، آپ اور ہم اسکائی ڈوم میں بیٹھے ہوئے تھے. اسکائی ڈوم آپ کو پتہ ہے ٹورنٹو کا. اور اسکائی ڈوم میں آپ دیکھیے میں نے آپ کو کیا کہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا، یار عمران خان صاحب، آپ کے فیوچر کے بڑے اچھے ارادے ہیں، لیکن یار آپ کیسے پالیٹکس میں آئیں گے؟ اس لیے کہ آپ کا کوئی نہ پولیٹیشین، کوئی آپ کے رشتے دار تھے، آبا و اجداد، نہ آپ زمیندار، یا آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ اس وقت آپ نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا ارادہ ہے پالیٹکس میں آنے کا، اور آپ نے بنا لی تھی پارٹی اپنی پی ٹی آئی. اب دیکھیں، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک دفعہ مشرف صاحب نے آپ سے ایک بات کہی تھی. انہوں نے آپ کو کوشش کی تھی کہ آپ ان کی حکومت میں شامل ہو، اور آپ نے یہ بات مانی بھی ہے. مشرف صاحب بہت ہوشیار آدمی. انہوں نے جب آپ نہیں آئے ان کے ساتھ تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ عمران، 11 کھلاڑیوں کے ٹیم کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، 11 کروڑ عوام کو مینیج کرنا اس طریقے سے آسان نہیں ہوتا. اس وقت پاکستان کی آبادی 11-12 کروڑ تھی. انہوں نے آپ کو ایک میسج دیا تھا، لیکن آپ نے اپنے پلے نہیں باندھا. اب دیکھیں، اس وقت کہیں نہ کہیں سے مجھے سب پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تھکے آ رہے گھر جاتے ہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی عورت سے آپ کی شادی ہوئی ہے، دیندار عورت ہے. یہ سب کچھ ٹھیک ہے عمران خان صاحب،
لیکن جناب اگر آپ کو پاکستان پہ حکومت کرنی ہے تو آپ کو پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا، ان کی ڈیمانڈس کو سمجھنا ہوگا۔ آپ یقین کریں مجھے بڑا انتہائی دکھ ہوتا ہے، حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں 45 ایئر سے کینیڈا میں رہتا ہوں اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل یو کہ میں ویل اسٹیبلش آدمی ہوں، یعنی صرف عزت دولت شہرت کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اس کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ کون سی چیز میرے پاس نہیں ہے؟ لاکھوں لوگ مجھے جانتے ہیں، الحمدللہ فائنینشلی بھی ویل آف ہوں، بزنس بھی بڑا بومنگ ہے، میرا جو اخبار ہے ایسٹرن نیوز وہ تمام پاکستانی پڑھتے ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے سب سے پہلے بھٹو سائی نے دعوت دی تھی کہ میں 1976 میں جب میں نیا کینیڈا آیا تھا کہ واپس آ جاؤ، ہم تمہیں کہیں نہ کہیں فکس کر دیں گے۔ میں نے کہا تھا سر پہلے آپ اپنے آپ کو تو اسٹیبلش کر لیجئے، وہاں تو حکومتیں بدلتی رہتی۔ پھر ضیاء صاحب آئے، انہوں نے مجھے بہت کہا کہ میرے ساتھ پاکستان چلو، میں تمہیں اچھا عہدہ دوں گا۔ میں نے کہا سر آپ جائیے، اللہ کرے آپ 10 سال حکومت کریں۔ پھر اس کے بعد مجھے مشرف صاحب نے کہا، لیکن مجھے پاکستان آنے سے یا وہاں کوئی عہدہ لینے سے کوئی انٹرسٹ نہیں، اور اس عمر میں تو میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، میں تو اب سیمی ریٹائرڈ ٹائپ کا آدمی ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو آپ ریفارم لانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ اس کامیابی دے اور آپ وہ عمل کریں۔ لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں گا عمران کہ آپ پلیز پلیز عوام پہ توجہ دیں۔ آپ یہ پی ڈی ایم کے جلسے میں دیکھتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، آج بھی لوگ وہ شہباز شریف جیسے چور پہ پھول برساتے ہیں، آج بھی وہ مریم جیسی فراڈ پہ پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ عوام آ کے آپ کی کار پہ پھول کی پتیاں پھینکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عوام بیکار ہے، ان کو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ لٹیرے جو ملینز اور بلینز آف ڈالر قومی دولت لوٹ کے چلے گئے پاکستان سے، لندن میں بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں، یا جو شہباز شریف جیل میں بند ہے کتنے ملین بلین ڈالرز کھا گیا قوم کے، یا غلام اسحاق یا باقی سارے اس کے جو ساتھی ہیں، وہ علی بابا 40 چور۔ عوام نہیں سمجھتے، ان کا جلسہ ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ مریم بی بی نے کیا کیا فراڈ کیے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے چچا اور باپ جو ہیں انہوں نے لوٹ لیا پاکستان کو۔ عوام تو بے وقوف ہے، ان کو بریانی کھلائیے اور 500 روپے دیجیے، وہ مریم بی بی کے جلسے میں آ جائیں گے، پی ڈی ایم میں آ جائیں گے۔ یہ فضل الرحمان، کیا عوام نہیں جانتے کہ فراڈیا ہے؟ کیا عوام نہیں جانتے کہ یہ مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتا ہے جلسے میں؟ پھر بھی عوام آتے ہیں۔ عوام تو ہے بے وقوف۔ میں نے آپ سے کہا کہ عوام صرف ایک بات سمجھتی ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرے، پیٹرول کی قیمت کم کرے، چینی کی قیمت کم کرے، آٹے کی بنیادی ضروریات ہے۔ دیکھیں بھٹو صاحب جو تھے نا، میں بھٹو صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں فار مینی ریزنس۔ ایک تو یہ کہ وہ ایس ایم لاء کالج میں میرے پروفیسر تھے، دوسرا میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا یوتھ، ایز اے یوتھ میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں، بلکہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو کراچی میں بنی ہے، پہلے میں این ایس ایف میں اور جمعیت میں ہوتا تھا اور کافی شور شرابہ کرتا تھا، اور میں نے پاکستان کی جوڈیشری میں بھی کام کیا، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں۔ تو میں نے بھٹو سائیں کے کہنے پہ اور حفیظ پیرزادہ کے کہنے پہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی۔ میں بڑا عقیدت مند بھٹو سائیں کا تھا، اس لیے کہ وہ وطن پرست تھے۔ بھٹو سائیں جو تھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں لوٹے، ان کو بس پاکستانی اور پاکستان کی فکر تھی، ان کو ایک شوق تھا اور وہ شوق تھا اقتدار میں رہنے کا، اور جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دیکھیں آج ایٹم بم جو بن گیا ہے، قدیر خان صاحب سے آپ پوچھیں، یہ بھٹو صاحب کی مہربانی۔ اور بھٹو صاحب کے زمانے میں جو سیرت کانفرنس ہوئی تھی بہت بڑی بات تھی۔ انفارچونیٹلی اس کے بعد وہ کھٹکنے لگے سپر پاورز کی نظروں میں، اور اس وقت چائنا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا تھا کہ اس کی طرف جھکا جاتا، تو انفارچونیٹلی بیچارے بھٹو سائیں کو 51 ایئرز میں ہی اللہ کے پاس حاضر ہونا پڑا۔ مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا، اور میں ضیاء الحق صاحب سے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور میں پچھلے ویڈیو بتا چکا ہوں کہ ضیاء صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں گلٹی فیل کرتا ہوں، اور جب تک صبح تک پھانسی نہیں ہو گئی میں رات بھر عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ خیر یہ کسی اور دن ہم بات کریں گے، لیکن عمران خان صاحب اللہ کے واسطے آپ سارے کام چھوڑیے اور آپ توجہ دیجیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے مہنگائی پہ قابو پا لیا، شکر اور آٹا سستا ہو گیا، پیٹرول سستا ہو گیا، بجلی سستی ہو گئی، یہ عوام ایسی ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، بس یہ آپ کو 14 گھوڑوں والی گاڑیوں پہ بٹھا کے آپ کے اوپر پھول کی پتیاں برسائیں گے اور آپ کو پاکستان کا بادشاہ بنا دیں گے۔ یار اللہ کے واسطے، میں آپ کو 40 سال سے جانتا ہوں، میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں، مجھے اچھے سے پتہ ہے
कि आप एक अच्छे ईमानदार आदमी हैं और सिंसियरली पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं, लेकिन यार आपको ना पॉलिटिक्स आती है, ना आप आवाम को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ज़रा सा यू टर्न लीजिए, इससे पहले भी आपने यू टर्न लिए हैं, और प्लीज़ आप मेरी बातों पे अमल करें। और ये वीडियो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं इंशाल्लाह आपको आपके 3 कैबिनेट के मुशीरों और वज़ीरों से भिजवाऊँगा, आपको ज़ाती तौर पे आपके हाथ में हैंड ओवर करवाऊँगा, और आप ये ज़रूर देखिएगा। और फिर मुझे खुशी होगी कि अगर मुझे पता चले कि आपने मुझ जैसे पाकिस्तानी जो 45 साल से कनाडा में रहता है लेकिन पाकिस्तान का हमदर्द है और आपका अकीदतमंद है और आपको जानता है, दोस्त तो मैं नहीं कह सकता, आपकी हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन जान पहचान है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते आप थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स सीख जाइए, कुछ सियासी चालें सीख लीजिए। आप इन सब को नीचा कर देंगे, ये अली बाबा 40 चोरों को। अगले वीडियो तक के लिए फ़ी अमान।